مسئلہ صرف یہ ہے بھائی کہ وہ کون سی اتھارٹیز تھیں، کون لوگ تھے جنہوں نے اس محض تک رہائشی آبادیاں بسنے دیں۔ آج اگر دریا کنارے یا وہ سیالکوٹ میں بلکھو نالے کے قریب بستی تو یہ تمام سوسائٹیاں یہاں بسنے کس لیے؟ ریور کے اندر یہ سوسائٹیاں نہ بنتی اور ریور میں جب پانی آتا وہ اپنی مرضی سے اپنی مقرر شدہ جو حدود فطرت سے صدیوں سے موجود تھی وہاں سے گزرتا۔ تو آج مجھے آپ کو یہ تشویش ہو علیم خان صاحب کے اوپر کوئی سوال اٹھاتا ہے؟ بات اگر جنرل باجوہ اور صابر مٹھو تک آ گئی ہے، سوال کس نے پوچھنا؟ پاک ویو سٹی کے رہائشی ہیں 2013 انہوں نے 10 مرلے کا پلاٹ لیا تو وابڈا کی بجلی نہیں ہے یہاں پہ 70 روپے کا وہ کہتے ہیں ہم یونٹ ادا کرتے ہیں۔ پچھلے سال سے روڈا ٹیکس کے لیے لیٹر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ 50,000 مرلے کے حساب سے ٹیکس ادا۔ اسکول کی فیس نرسری کی 19,000 داخلہ فیس ہے، ستمبر تک فیس لیتے رہتے ہیں چھٹیوں میں بھی۔ یہ ان کے جو اندر کا اسکول ہے میرا خیال ہے۔ سوسائٹی کے رہنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ مین دروازہ تو کھلا ہے لیکن اندر جانے کے جو مختلف بلاکس کے معروف راستے ہیں ان کو بدل دیا گیا ہے۔ سوسائٹی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر فلڈ آ گیا ہے۔ اب ان سے حکومت نے پوچھنا ہے، تفتیش کاروں نے پوچھنا ہے، کیونکہ اب آپ ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ سودا کیا تھا، آپ کے اوپر اس لیے اٹھے گی کہ آپ اس ملک میں کم از کم 2 دفعہ صوبائی وزیر رہ چکے اور پھر آپ اس وقت وفاقی وزیر۔ تو آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ جناب میرے بزنس کا میرے عہدے سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ان کے بزنس کا ان کے جہاز سے بھی تعلق ہے۔ السلام علیکم جناب، تھرڈ امپائر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکبر باجوہ صاحب اور حبیب اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سیلاب کی صورتحال پر بات کرنی ہے کئی ایک زاویوں سے، بالخصوص وہ المیے جن کو نیشنل میڈیا کوریج نہیں دے رہا اور جن کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ توجہ صرف دریا اور سیلابی ریلا اور کشتیاں دکھانے پر مرکوز ہے، لیکن جو اصل المیے جنم لے رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو آج ہم اپنی اس گفتگو میں کریں گے۔ دوسرا اہم مدعا یہ ہے کہ ضلع سیالکوٹ سے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ ایک ٹھیکیدار کے سامنے بے بسی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ خادم علی روڈ سیالکوٹ کی اگر وہاں پہ سیوریج ڈوب جاتا ہے ناقص پائپنگ کی وجہ سے تو وہ ایک ٹھیکیدار جو اس کا ذمہ دار اس کا نام لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ کچھ عرصہ قبل انہوں نے پرتگال کی کہانی سنائی، پھر شانت ہو گئے، اب ایک ٹھیکیدار کا نام لے کے جس کا سوالی نشان اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر کارروائی کرنے یا نام لینے سے گریزاں کیوں ہیں؟ اور تیسرا مسئلہ جو آج ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے وہ راوی کے اندر جو رہائشی اسکیمیں بنی، بالخصوص پارک ویو کا ذکر ہوا، اس حوالے سے حبیب اکرم صاحب کے پاس بھی کچھ مزید معلومات ہیں اور کچھ علیم خان صاحب نے بھی جذباتی انداز میں ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا، وہ بھی ہم آج کے ویلاگ ایکسپلینیشن دی ہے۔ جی ہم پہ فرض ہے کہ ہم وہ بیان بھی کریں گے۔ ساتھ حبیب صاحب، مجھے تو اس میں یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف میری طرف کیوں دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اور بھی تو ہے نا، ان کو پوچھیں۔ اور میرا تو یہ تو پہلے گرین سے براؤن میں نے نہیں کروائی۔ ہاں، اب آپ بتائیں کہ ہم شروع کریں راوی لاہور علیم خان صاحب سے، خواجہ صاحب سے، یا کہیں اور؟ یہیں سے آج علیم خان صاحب سے چلیے۔ دیکھیں جی، آج علیم خان صاحب کا جو پیغام آیا ہے وہ ایک حوالے سے انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو یوٹیوب یا ڈیجیٹل میڈیا پر کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا اپنا ٹی وی ہے اور وہ پی بی اے کے ظاہر رکن بھی ہیں شاید، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ مجھا دیاں پیڑاں ہوندیاں نے، تو ظاہر ہے ٹی وی تو ایک دوسرے کے معاملات کو اس طرح نہیں اٹھاتے، سوائے بی بی سی کے آج کہیں پہ۔ اچھا، آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا یا آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے؟ کل میں بھی وہاں پہ گیا تھا۔ آج کی معلومات یہ ہیں کہ سوسائٹی کے رہنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ مین دروازہ تو کھلا ہے لیکن اندر جانے کے جو مختلف بلاکس کے معروف راستے ہیں ان کو بدل دیا گیا ہے، کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر کے کہ آپ یہاں سے جائیں۔ یعنی جو تو وہاں رہ رہا ہے اس کو تو پتہ ہے، لیکن جو باہر سے جائے گا، کوئی میڈیا والا یا کوئی رپورٹر جو وہاں پہ جا کے کوئی فوٹیج بنائے گا، اس کا داخلہ مشکل ہو۔ بنیادی مقصد کوریج روکنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو آ کے کوئی فوٹیج بنائے، موبائل نکالے، اور اس کو گارڈز جو ہیں وہ پیار محبت سے ہی روک دیتے ہیں کہ جناب وہ نہ بنائے۔ اچھا خیر، تو لہٰذا کل جو میں گیا تھا وہاں پہ اور آج مستقبل پر وہ لگی بھی ہوئی ہے ویڈیو، تو وہ کل والی جو فوٹیج تھی وہ چونکہ میں نے خود اپنے موبائل سے بنائی تھی تو میں کچھ زیادہ اچھا کیمرہ مین نہیں ہوں، تو وہی فوٹیج آپ کو ایک کریڈیبل فوٹیج دستیاب ہے۔ اچھا، آج پھر اس کے بعد جو علیم خان صاحب نے جو بڑی دردمندی سے انہوں نے کہا کہ جناب میرا تو انہوں نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں ہے، میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کن لوگوں نے لگائے ہیں، لیکن ہم نے ظاہر ہے ہم نے تو معلومات اکٹھی کرنی ہے، اور دوسری بات ہے کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر فلڈ آ گیا ہے۔ اب ان سے نہیں پوچھنا، اب ان سے حکومت نے پوچھنا ہے، تفتیش کاروں نے پوچھنا ہے، ان سے ہم نے نہیں پوچھنا۔
کیونکہ اب آپ ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں, آپ نے لوگوں کے ساتھ سودا کیا تھا اور سودا انہیں محفوظ پلاٹوں کا کیا تھا, سیلابی زمین کا نہیں کیا تھا. تو لہٰذا جب آپ گھروں میں سیلاب آ رہا ہے, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, تو اس کے بعد آپ سے پوچھنا بنتا نہیں ہے, اب آپ کا بتانا بنتا ہے. 1 2 آج پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے تو یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے فیکٹس. بالکل ٹھیک ہے جی, پورے نہیں پتہ ہوں گے, بالکل غلط ہو سکتے ہیں, اور مجھے اب بھی جب میں اگلی گفتگو کروں گا تو مجھے اپنی غلطی کا احتمال ہے, اور میں اس غلطی پہ پیشگی اگر ہو تو میں معذرت بیان کیجیے نا. ٹھیک ہے جی. سر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں سے کچھ سوال اٹھتے ہیں, ہم اس کو سوالیہ انداز میں رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سوالیہ انداز میں رکھتے ہیں کہ جی یہ تھی ریور ایج سوسائٹی, بالکل ٹھیک ہے, 2006 میں جی یہ ریور ایج سوسائٹی, اور 2010 تک ریور ایج رہی. اچھا یہ جب یہ سوسائٹی خریدی 2010 میں بقول علیم خان, جی بقول علیم خان صاحب, تو یہ کتنے کی سوسائٹی تھی؟ جو میری معلومات ہیں یہ 702 کنال کی سوسائٹی تھی. ٹھیک ہے جی, اور یہ چونکہ سلک بینک کے پاس پلیج تھی, سلک بینک میں یہ جو تھی وہ ڈیفالٹ کر چکی تھی, سلک بینک نے اس کو ایکوائر کر لیا تھا. اسٹیٹ بینک کے رولز کے مطابق کوئی بھی بینک جو ہے اس طرح براہ راست بزنس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, اور اس طرح کا بزنس تو اس میں کیا یہ کہ انہوں نے فوری طور پہ سلک بینک نے اس کو آف لوڈ کرنا شروع کیا, اور آف لوڈ کرنے میں علیم خان صاحب تک بات پہنچی, اور علیم خان صاحب کے تعلقات بھی تھے کچھ لوگوں سے جو بینک کے اونرز تھے, اور اس پہ انہوں نے یہ سوسائٹی ان سے انہوں نے خرید لی. اس کے اندر پھر کیا ہوا, جب یہ 700 کنال کی سوسائٹی تھی تو انہوں نے اسے پھیلانا شروع کر دیا. جب پھیلانا شروع کر دیا تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس زمانے میں اخبارات میں اشتہار چھپتے تھے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ غلط ہے, اور کیونکہ یہ ریور ایج کا نام تھا, ایل ڈی اے کے کاغذوں میں ریور ایج تھی, تو یہ لکھا یہ جاتا تھا کہ ریور ایج اور ساتھ جوڑا جاتا تھا پارک ویو. ٹھیک ہے. اچھا اس زمانے میں جب اخبارات میں اشتہار آتے تھے تو ہم سارے اخباروں میں کام کرتے رہتے ہیں, تو علیم خان صاحب ایک بڑے کلائنٹ تھے اخباروں کے جی, تو علیم خان صاحب کے آفس سے اخباروں کے دفتر فون جاتا تھا کہ آج ایل ڈی اے کا اشتہار آ رہا ہے آپ کے پاس. ہاں جی آ رہا ہے, یار اسے کہیں اندر لے جاؤ نا. تو ڈبل سپیس جو ہے وہ ریور ایج پارک ویو کی چھپ جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ اشتہار باہر ہوتا تھا اور ایل ڈی اے کا اشتہار کہیں اندر گھس جاتا تھا. اچھا پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ ایل ڈی اے کا وہاں پہ آپریشن بھی ہوا, اور آپریشن میں باقاعدہ ایک جگہ اس کی ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ جناب یعنی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اور وہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کچھ لوگوں کے کپڑے اتار دیے گئے. وہ معاملہ پھر کیسے سدھرا اور کون کون مالی اور اس طرح کے بیلدار جو ہیں وہ عدالت میں پیش کر کے اس معاملے کو سنبھالا گیا. صحیح. اچھا پھر کیا ہوا جی, پھر یہ ہوا جی کہ وہاں پر اب یہ اس کے ساتھ اب ایک جڑ گئی ایک چیز, علیم خان صاحب کی پالیٹکس. اس وقت حکومت کے ایک بڑے اہم وزیر جی جی, خود علیم خان صاحب ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. اچھا کیا نام ہے اس کا؟ تحریک وہ کیا استحکام پاکستان پارٹی. اچھا میں کہہ رہا ہوں آپ اینڈ پہ لائے ہیں, سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اصل منصب تو ان کا یہ ہے, اتنی بڑی پارٹی کیسے غیر سنجیدہ کافی. اچھا جی, اب ہوا یہ کہ اسی دوران ان کا رابطہ آج کی حکومت میں موجود ایک وزیر صاحب سے ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب علیم خان صاحب ہیں پی ٹی آئی میں, رابطہ ہو گیا ہے موجودہ حکومت کے, یعنی اچھا ہم پرانی بات کر رہے ہیں جی مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. اب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی اس وقت, مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی. اچھا اس کے پیچھے بھی ایک اور خوبصورت سی ایک گرہ ہے, وہ میں ابھی آپ کھولتا ہوں. اچھا جی, وہ معاملہ جب ہو گیا ان کے ساتھ, وزیر صاحب کے ساتھ جو آج کل وزیر ہیں, اور شریف خاندان سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا اب وہ جو وزیر صاحب ہیں ان کے ساتھ آہستہ آہستہ رابطہ ہو گیا. یہ بات عمران خان صاحب کو پتہ چلا. اچھا صحیح. عمران خان صاحب نے ایک دو دفعہ غالباً پوچھا بھی, اور کہا کہ جناب, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا جناب خیر, جب یہ ہوا تو پھر ان کے پاس انہیں ایک اور صاحب کی خدمات
मैसर आ गई। उन साहब के नाम के आखिर में आता है बाजवा, अच्छा, जैसे आपके नाम के आखिर में आता है बाजवा। और पाकिस्तान ने देखा है कि एक दौर में बाजवे बड़े ताकतवर थे और बहुत ही ताकतवर थे। किड्डे मसफूम ने अल्लाह दी कसम है। बोलो मैं कह रहा कहानी चलूंगा जैसे बोलना नहीं, गल सुन। अच्छा जनाब, अब वो जो बाजवा साहब थे, उन बाजवा साहब के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तक भी रिलेशन निकल आई। ज़ाहिर गल है सर। अच्छा, तो हमारे लिए तो आज भी हर बाजवा काबिल इज्जत है। इस्लाम में सब बाजवा आपस में भाई हैं सर। एक सरगोदा शरीफ लै डुबिया सी, वो तुसी हुण बाजवा शरीफ अच्छा लै सर, अब फिर सुने, अब यहाँ से मेरा एक सवाल है। क्या जी? अब वो सवाल ये है कि क्या अलीम खान साहब ये बताना पसंद करेंगे जी कि मोहतरम साबिर मिट्ठू साहब का पार्क व्यू सोसाइटी में क्या किरदार? नेक किरदार ही होगा जी, ठीक है जी। मशहूर ज़माना साबिर मिट्ठू साहब जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के समधी हैं, ठीक है, समधी हैं, उनका क्या किरदार है, ये एक सवाल है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सवाल वो ये है कि पिछले 5 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई है पार्क व्यू में, वो क्या उससे पहले के 5 सालों में हुई? ठीक है ना? और ये जो 5 साल की पिछले 5 साल की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें किस किस ने पार्क व्यू में पैसा लगाया? सही, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, अगला सवाल भी। अगला सवाल ये है कि जनाब एलडीए ने तो आपको इजाज़त नहीं दी, आप खुद भी आज मान रहे हैं ना, एलडीए ने तो इजाज़त नहीं दी, रूडा ने दे दी इजाज़त, चलो जी ये भी मान लिया। और रूडा को इन्होंने आज फरमाया कि अरबों रुपए हमने दिए, ठीक है। रूडा को कितने अरब रुपए दिए गए? पार्क व्यू ने अब तक कितने पैसे रूडा को जमा कराए हैं, ये भी बता दें, ठीक है। उतने नहीं कराए जितने वो कह रहे हैं भाई, अरबों रुपए वो कह रहे हैं ना, आप बता दें कि कितने अरब है। अरबों से मतलब 1 से ज्यादा होगा ना जी, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उर्दू कवायद तो यही बताते हैं कि 1 से ज्यादा किसी चीज को जब जमा बनाना हो तो आखिर में नून गुन्ना लगा देते हैं। और अरब इस तरकीब के तहत अरबों जब होगा तो वो 2 अरब 1 अरब से ज्यादा होंगे पैसे, वो कितने अरब है? अच्छा जी, उसके बाद फिर एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि जनाब आपका रूडा ने जो अप्रूवल आपकी दी होगी, ठीक है, उसके लिए कोई नक्शा भी तो होगा, कोई मास्टर प्लान भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भाई, आप किसी सोसाइटी में घर बनाते हैं, खुद पार्क व्यू में घर बनाए, आप इम्प्लाई कर रहे हैं कि नहीं? भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई नक्शा मास्टर प्लान है दिखा दे, तो दिखा दे, वो मंजर आम पे लाएं, वो ये बात कर, वो एतराज नहीं करे बाजी साहब, ऐसी बात। भाई रूडा का जो नक्शा है और जो मास्टर प्लान है वो सामने ले आए। बिल्कुल ठीक, हबीब साहब दरअसल अलीम खान साहब के हक में बात कर रहे हैं जी, क्लैरिटी दे दें। हाँ, ठीक है ना, तो ताकि इस पे अगर मगर ना हो, सवाल ना उठे। अच्छा, अब आप बताएं कि भाई रूडा से फिर आपने अप्रूवल ली, ठीक है ना, रूडा से अप्रूवल, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि किसी ने पैसे दिए, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती की, मैं ये नहीं कह रहा। आपने रूडा से अप्रूवल कैसे ली? ठीक है ना, क्या उसमें रूडा के अलावा कोई इदारा शामिल था? सर जी, इदारे का नाम ना लिया करें। नहीं, मैं अच्छा, इस इदारे में ये ना समझे कि मैं खुदा न खास्ता फौज की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं फौज की तरफ इशारा नहीं कर रहा। लफ्ज़ इदारा ही बड़ा मशकूक है, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोई और इदारे की मदद या किसी और इदारे का फैसला शामिल हाल था? ठीक है, ठीक है जी, ये है वो बुनियादी सवालात जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात अगर जनरल बाजवा और साबिर मिट्ठू तक आ गई है जी, तो सवाल किसने पूछने हैं? अच्छा, अब एक हबीब साहब का जरा देखिए जी, अब लास्टली मैं चाह रहा हूं हबीब साहब का जायचा पूरा हो जाए। देखिए जी, अलीम खान साहब पाकिस्तान के एक कामयाब बिजनेसमैन है, वेरी गुड, पाकिस्तान के हर बिजनेसमैन को कामयाब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके ऊपर इसलिए आवाज उठेगी, जो उनका शिकवा है कि बाकियों के ऊपर क्यों नहीं उठ रही, आपके ऊपर इसलिए उठेगी कि आप इस मुल्क में कम अज कम 2 दफा सूबाई वजीर रह चुके,
اور پھر آپ اس وقت وفاقی وزیر ہیں. بالکل. اور جب آپ وزیر، اور اس دوران آپ کی ساری وزارتوں کے دوران آپ کا بزنس چلتا رہا، تو آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ جناب میرے بزنس کا میرے عہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ان کے بزنس کا ان کے جہاز سے بھی تعلق ہے. ٹھیک، وہ کہانی میں پھر کبھی عرض کروں. چلیے اب سر ہم پہ یہ بھی لازم ہے کہ ان کا جو موقف آپ نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، جی 2 جملے ان کے موقف کے ہم بھی بیان کر دیتے جی ہیں، بالکل بتائیں. تاکہ یہ گلا نہ ہو کہ جی پروگرام میں ولاگ میں ہم نے ان کا موقف بیان نہیں کیا. حبیب صاحب نے اٹھائے سوال بیسیکلی جو صحافی کا کام ہے. ہم نے سوال اٹھا کے یہ پوچھا کہ جناب ان کے جواب اگر مل جائیں تو معاملہ اگر مگر سے ختم ہو جائے. صحیح. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب میں نے یہ لی 2010 میں سوسائٹی جس کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا جی میں اس وقت کسی اس میں سرکار کا حصہ نہیں تھا بلکہ اپوزیشن میں تھا. اچھا. ایک بات. دوسری وہ روڈا کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایل ڈی اے سے معاملہ سارا ان اسکیموں کا روڈا کے پاس چلا گیا، تو جو ہمیں خواب دکھایا گیا روڈا کہ جی یہاں پہ پلازے بنیں گے، جھیل بنے گی، یہ ہوگا، 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، 10 ارب تو 20 کا کہہ رہے تھے، وہ نام دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ روڈا نے ذمہ داری پھر لی کہ ان تمام جو سوسائٹیاں اس کے اندر آ رہی ہیں ان کو نہ صرف سڑکیں اتنی کشادہ بنا کے دیں گے بلکہ سیلاب کی صورتحال میں بھی تحفظ کو یقینی بنائیں گے. ان کا اس کی مد میں پھر ہم نے اپنے رہائشیوں سے فیسیں چارج کی، اربوں روپے، اربوں کا لفظ انہوں نے یوز کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان سوسائٹیوں نے اپنے رہائشیوں سے اربوں روپے لیے. وہ کہتے ہیں ان اربوں روپوں میں سے 1 روپیہ بھی روڈا نے سیلاب سے تحفظ کے لیے خرچ نہیں کیا. تو آپ سوال پوچھیں روڈا سے، وہ کہہ رہے ہیں جی روڈا سے پوچھیں کہ جب انہوں نے ہم سے فیسیں لیں تو ہمیں تحفظ کیوں نہیں دیا. اور یہاں انہوں نے کہا جی میرے ماں باپ کی قبریں ہیں تو یہ مجھے بڑی دل و جان سے عزیز ہے، ہر ایک کا ہم تلافی اچھا دیکھیں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. میری معلومات کے مطابق جہاں تک اپروول موجود ہے ایل ڈی اے کی، جی ٹھیک ہے، یا روڈا کی، جو بھی ہے، جو بھی اپروولز ہیں وہاں پہ پانی نہیں آیا. ٹھیک. اچھا جن بلاکس میں پانی آیا ہے، جن بلاکس میں پانی آیا ہے، ان بلاکس کے بارے میں کئی جو ایل ڈی اے کے اس وقت کے لوگ تھے وہ ان پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہاں پہ جب یہاں تک آپ جائیں گے اس زمین میں تو پھر یہاں پر پانی، اچھا یہاں پر پانی آ جائے گا. جی اپرووڈ ہیں جی ہاں ایسے ہی. جناب اکبر بھائی صاحب 2 جملے عرض کرنے کی اجازت کیجیے سر. میرا یا شاید آپ سب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے بھائی کہ وہ کون سی اتھارٹیز تھیں، کون لوگ تھے جنہوں نے اس نہج تک رہائشی آبادیاں بسنے دیں. ہاں بس آج اگر دریا کنارے یا وہ سیالکوٹ میں پلکھو نالے کے قریب عسکری 2 نامی اور 15 دیگر سوسائٹیاں جن کا کل ہم نے ذکر کر رہے تھے، آج ایک صحافی کا فون بھی آیا تھا میرے لیے حبیب صاحب کے لیے کہ جی آپ نے ایک سوسائٹی کا نام تو لیا، باقیوں کا نام نہیں لیتے. ہم لے رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں. یہ تمام سوسائٹیاں یہاں بسنے کس نے دیں؟ اگر امیجن کریں ریور بیڈ میں، ریور کے اندر یہ سوسائٹیاں نہ بنتی اور ریور میں جب پانی آتا وہ اپنی مرضی سے اپنی مقرر شدہ جو حدود اس کی فطرت سے صدیوں سے موجود تھی وہاں سے گزرتا، تو آج مجھے آپ کو یہ تشویش ہو رہی ہوتی. آج علیم خان صاحب کے اوپر کوئی سوال اٹھاتا، آج روڈا کے اوپر سوال اٹھتے، 3-4 جو ٹینیور گزرے ان کے اوپر سوال اٹھتے. اب میں آپ کو سیدھا سیالکوٹ لے کے جا رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں، لگے اداروں کی بات ہو رہی ہے تو ادھر سیالکوٹ اور ٹھیکیدار اور ہم نے صرف دیکھیں ہم واضح کرتے ہیں ہم نے سوال اٹھائے ہیں، ان کا موقف بیان کیا، یہ آن ریکارڈ ہے. چلیں آگے آگے. سر جی ایک وزیر دفاع ہوا کرتے ہیں ہمارے ملک کے. جی ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. جی سر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر میاں صاحبان کے بعد اگر کوئی تیسرا اہم ترین سیاستدان ہے تو وہ وزیر دفاع ہیں. اچھا جناب خواجہ آصف صاحب کی جانب میری مراد ہے. خواجہ صاحب نے چند ہفتے پہلے پرتگال کی کہانی چھیڑی اور پھر اس پہ پردہ پوشی کر. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے بارے میں، اگر ان کے بعد کوئی سینئر موسٹ بندہ ہے پارٹی میں، دیکھیے وہ کوئی اور بھی ہے. نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، سلمان شہباز صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، بالکل ٹھیک، جناب صفدر صاحب، کیپٹن صفدر صاحب، اور جناب جنید صفدر صاحب کے بعد کوئی اگر ہے سیاستدان ہے تو. اچھا میں بزرگی کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا آپ بغیر عمر. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک محاورہ ہے کہ وہ عزت جو عمر کی وجہ سے ملے وہ نہایت کمتر عزت. بہرحال سر بزرگ تو ہے نا جی، سیاستدان ہے سر. اچھا وہ گل سنا تو باجوہ صاحب الزام لا وزیر دفاع ہوتے ہیں جی میرے ملک. پہلے چھیڑی پرتگال کہانی،
جیسے ہم نے اس کی خبر لی تو آگے سے کچھ نہیں ملا, وہ خاموشی اختیار کر لی. آج انہوں نے ذکر کیا ایک ٹھیکیدار کا جس کے سامنے میرے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر دفاع بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. یہ ہے دوسری اہم خبر. سر نے لکھا ہے کہ ایک بڑا مشہور ٹھیکیدار, اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام تھا PICIIP. اس پروگرام کے تحت سیالکوٹ اور ساہیوال 2 اضلاع میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے تھے سیوریج لائنوں کے, کہ یہ ڈوبیں نہ, گٹر بہیں نہ, شہریوں کی نکاسی آپ کا معاملہ ٹھیک ہو. تو اس میں ورلڈ بینک بھی ADP بھی آن بورڈ تھا, اس نے فنڈنگ بھی کرنی, $250-300 کا الزام بھی لگ رہا ہے. تو یہ ایک مشہور ٹھیکیدار کو دیا گیا. اب خواجہ صاحب کے علاقے میں جس حلقے سے ان کا تعلق ہے, خادم علی روڈ بڑا مشہور روڈ ہے, تو وہاں پہ مرکزی روڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ بارشوں کے بعد گٹر بیٹھ گئے ہیں, گڑھے پڑ گئے ہیں, تو سوال تو اٹھیں گے. اس کی تصویر انہوں نے لے کے ویڈیو, تو خواجہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا مشہور ٹھیکیدار ہے سیالکوٹ میں, 200-300 ملین کا پروجیکٹ اس نے کیا ہے, اور یہ پائپ جو اس نے ڈالے ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں. یہ صاحب سیاست میں بڑا نام رکھتے ہیں, اس لیے ان کا احتساب نہیں ہو پارلیمنٹ کے رکن. جی, اور یہ کئی سالوں سے منصوبہ تھا, پارلیمان کے رکن بھی ہیں. پھر مزید بھی آگے ایک پروگرام میں خواجہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ٹھیکیدار ہے طاقتور ہے, پارلیمان کا حصہ ہے, دولت کی انتہا نہیں, شاید ہی کسی کا احتساب ہو, میرا حلقہ ہے, آواز اٹھانا مجھ پہ فرض تھا. اچھا, اب ذرا ایک گیس ورک کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ہے, میں ایک سوال میں ورودات جو ٹھیکیدار صاحب بیان کر رہا ہوں. اگوں پہ نبیل قبول صاحب, وہ بھی اپنی طرح دے بندے نے. انہوں نے کہا خواجہ صاحب آئی اپریشیٹ یو فار بینگ ٹروتھفل, تسی سرکار چو کہ اننے ہیلپ لیس, وہ بڑا سارکیسٹک ہونا. نال انہوں نے کہا خواجہ صاحب پریشان نہ ہو, وڈے وڈے شہر چھوٹی چھوٹی گلاں ہوندیاں رہندیاں. آپ آ جاتے ہیں اس مدعے کے اوپر, سوال تو لینا ذرا ہے جی. ZKB یہ جو ٹھیکیدار صاحب ہیں ان کے پاس اسٹریٹجک ٹھیکے بھی تو ہیں نا. ZKB کا نام آپ نے کیوں لیے؟ سر جی یہ جو ٹھیکے جن کو ملے تھے اس سیالکوٹ یا ساہیوال کے, جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق تو اس کمپنی کو ملے تھے. اچھا, تو ZKB جو ہے یہ اس میں نے دیکھی ویب سائٹ میں ظہیر خان صاحب بانی ہیں, سلیمان خان صاحب ہیں, ایک محبت خان صاحب ہیں, ایک سمیع اللہ خان صاحب ہیں, ایک عثمان خان صاحب ہیں. تو یہ نون لیگ کے حامی بتا رہے ہیں ایکس کے اوپر کہ اس کمپنی کو ٹھیکہ ملا, میں تو نہیں بتا رہا. اچھا, ہاں جی, نون لیگ کے حامی لکھ رہے ہیں نیچے جا کے, اور کہتے ہیں یہ ٹھیک جاوید صاحب صحیح بتا رہے ہیں, لیکن جس پولیٹیشین کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے. وہ اس ZKB کے پیچھے جو صاحب ہے نا وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور ان کے جہاں پہ کنیکشنز ہیں ادھر. میں تو کسی کا نام نہیں لے رہا بھائی, میں نے کہا جی ایک کمپنی کا نام نون لیگ کے حامیوں نے خواجہ صاحب کے ٹویٹ کے نیچے لکھا ہے کہ جی یہ کمپنی اس کے اوپر ٹھیکہ ہے. میری معلومات ہے خواجہ صاحب غلط. آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیکہ جو خادم علی روڈ کا لیا تھا یہ کس کمپنی نے لیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر دفاع اس کا نام لیتے ہوئے کیوں گھبرا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹھیکیدار کا احتساب اگر اس حکومت نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اور یہ باتیں اگر اپوزیشن میں بیٹھا کوئی بندہ کرتا تو جچتا. آپ حکومت میں بیٹھ کے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور مسلسل دوسرے اور وزیر دفاع ہو کے, تو سر جی یہ کیا ہے سر؟ یہ تو سر یہ کھلا تضاد ہے سر, بقول سہیل بڑا سر. ZKB کھلا تضاد ہے. اس کے پاس بہت سارے اسٹریٹجک ٹھیکے بھی ہیں, بہت سارے, وہ آپ اس کو دفاع سے ریلیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو ان کی اپنی ہو سکتا ہے ان کے پاس سیالکوٹ ٹھیکہ نہ ہو. پھر اس کے علاوہ یہ غلط نام لے رہی ZKB ہو. جن صاحب کا نام ایکچولی وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, طاقتور شخصیت پر رکن پارلیمنٹ, وہ ایک سینٹ کی شخصیت ہے. جی سینٹ کی بلوچستان سے. جی جی بس کر دو. اور نہیں ایک مذہبی جماعت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اس کمپنی کا, سسٹم کا سارے کا. ہو سکتا ہے ZKB نہ ہو, ہاں کوئی اور کمپنی ہو. جب خواجہ صاحب نے نام بتا پا رہے تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. تو آپ بھی میرا خیال ہے. اچھا چلے بات کو تھوڑا سا اس کا مجھے ڈر لگ رہا ہے سر. وزیر دفاع اگر نام نہیں بتا پا رہا, ویسے تو صحافی عام شہری, مجھے ڈر لگ رہا ہے, اس لیے میں بار بار وضاحت دے رہا ہوں بھائی جو میں نے نام لیا یہ نون لیگ کے لوگ جتنا ہم نے بولا اتنے بھی رکھتے ہیں. سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے, اس کا پولیٹیکل اینگل ذرا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب یہ صرف ان کے دل میں سڑک بیٹھنے کا درد تو نہیں جاگا, معاملہ کچھ اور ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ وہ درد ابھی تک قید میں, اس درد کو ابھی تک جوڈیشل ریمانڈ پہ ہی ہے سر. وہ درد ڈسکو ہرگز نہیں ہے. اچھا وہ درد کھسکو ہے. درد کھسکو؟ ہاں جی. خواجہ صاحب نے کھسکا رہا ہے کوئی نہیں. ہاں بالکل. وہ درد جو ہے وہ مجھے تو سر یہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کیا پہیلیاں بجھواتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کیا کریں سر تھوڑا بولنا. اس کی وجہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے جو حالات ایسے ہیں وہ اس میں آپ بہت ساری چیزیں, جب آپ کا وزیر نہیں بول پا رہا
تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صحافیوں سے نہ رکھیں کہ صحافی انصاروں کو ایکسپوز کرتے ہیں. صحافیوں تے پیکا لاؤ گے. جعلی پیکا لگ جاتا ہے نا اگر یہ حالات نہ ہو تو پھر بات یہ ہے آج علیم خان صاحب برہم تھے کہ پوڈ کاسٹر نے پیسے لیے ہیں تو اسی لے پیسے. حول ولا قوت. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا 4 پیسے زیادہ کمانے کے لیے وہ یوٹیوب سے انکم کی بات ہے. نہیں یار کہاں سے نہیں, ایک جملہ ایسا بھی تھا جس کا اچھا آج کل یہ بھی بڑا سسٹم چل گیا کہ جناب آپ کہیں گے جی اچھا جی وہ یوٹیوب پہ جو لوگ پیسے کمانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں, اچھا وہ جن کے کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے چھوٹے لوگوں کے برباد ہو گئے ہیں, اچھا وہ ان کی کوئی پرواہ. کل آپ میرے خیال پروگرام میں نہیں تھے, اچھا تھرڈ امپائر میں کیا ہو گیا آپ تھے. اچھا مجھے وہاں ہو رہا. کل حبیب صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, بلکہ افسوسناک بات کی تھی کہ جس بندے کا 2.5 کروڑ کا 5 مرلہ گھر ہے نا, اس وقوعے کے بعد اس کے گھر کی مالیت کیا ہوگی, کریں نا تلافیاں کس کس کی کریں. تو لہٰذا اب دیکھیں یہ جو مجموعی طور پر سیلاب کی صورتحال ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے, یہ آپ کے سسٹم کے اندر کی ساری کمزوریاں باہر آ رہی ہیں. یہ بارش ہوئی ہے, یہ بارشوں کا نتیجہ ہے نا. یہ جو خادم علی روڈ, کون سی روڈ, خادم علی روڈ سیالکوٹ کی, کہ وہاں پہ گڑے پڑ گئے ہیں اور نیچے پائپ لائن پڑی ہوئی تھی. رانا صاحب ایک ہماری ویڈیو کے نیچے کل جو ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک رانا جی ہیں, ان کا کامنٹ چونکہ یہاں پہ بن رہا ہے شامل کر لیتے ہیں پلیز کیجیے. وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاک ویو سٹی کے رہائشی ہیں 2013 سے. انہوں نے 10 مرلے کا پلاٹ لیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گاؤں سے سوسائٹی قریب تھی اور بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں انہوں نے یہاں پہ گھر بنا لیا. وابڈا کی بجلی نہیں ہے یہاں پہ, 70 روپے کا وہ کہتے ہیں ہم یونٹ ادا کرتے ہیں. پچھلے سال سے روڈا ٹیکس کے لیے لیٹر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ 50,000 مرلے کے حساب سے ٹیکس ادا کریں. جی یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 50,000 مرلے کے حساب سے ٹیکس ادا کریں. اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کی فیس نرسری کی 19,000 داخلہ فیس ہے صرف, اور ستمبر تک فیس لیتے رہتے ہیں چھٹیوں میں بھی. یہ ان کے جو اندر کا اسکول ہے میرا خیال ہے اس کی بات کر رہے ہیں وہ. اچھا یہ رہائشی ہیں وہاں کے؟ جی رہائشی ہیں بالکل. ہاں اچھا اب دیکھیے نا کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اب آپ نے اچانک وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ ایک ایشو ہوا آپ خلاف قانون جا کے آپ نے وہاں پہ لوگوں کی جائیدادیں تباہ کی, لیکن ان کا شکوہ یہ ہے کہ آپ کو شاید اس ویڈیو کی مانیٹائزیشن سے کوئی $50 آ گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے نہیں, آپ دیکھیے کہ آپ سوسائٹی بیچ رہے ہیں, کیا آپ نے سوسائٹی کے پلاٹوں کے ساتھ یہ لکھ کے دیا تھا کہ کل کو اگر کوئی حکومتی اخراجات ہوں گے تو وہ آپ دیں گے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. میرے خیال سب سے اہم سوال ہے بھائی. آپ نے مکان کی اجازت دے دی, آپ روڈا سے سوال پوچھنے میں حق میں جانے دوبارہ وہاں پہ آ گئے واپس چلیے. آپ کی ہر سوسائٹی کے اندر مکان بنانے سے پہلے سوسائٹی ایک سرٹن فیس وصول کرتی ہے جی, اس نقشے کی منظوری کی وغیرہ وغیرہ, تو وہ سب آپ نے وصول کی ہوئی ہے. آپ نے مکان بنوا دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خود تسلیم کر لیں اس لیٹر کے بعد کہ روڈا کے پیسے آپ دیں, اس کا مطلب ہے کہ غیر منظور شدہ. آپ کو سر وہ آپ نے جو سوال پوچھے نا وہ جنون ہے, وہ ان کے جواب آ جائیں. میں سوچ رہا ہوں کہ سوال جو حبیب صاحب نے بولے ہیں نا ان کو لکھ کے بھی ہم سوشل میڈیا پہ ذرا چسپاں کر دیں کہ یہ ہمارے کچھ سوالات ہیں حبیب صاحب کی جانب سے. سر سیالکوٹ واپس چلتے ہیں, اور میں نے چونکہ آج کے ویلاگ کے ابتدائی میں عرض کی تھی کہ ان علمیوں کی جانب آج ہم نے رخ کرنا ہے جو نہیں دکھائے جا رہے. اب سیالکوٹ میں ہم پہنچے تھے خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے. جو ایئرپورٹ ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا ہوا ہے, اس کا فضائی آپریشن معطل کر دیا جی, اور ڈونٹ نو ٹل ہاؤ, اور اب وہاں سے سسٹم سارا جو ہے وہ لاہور منتقل ہو گیا. آئی تھنک یہ اتنا سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹینسٹی آف دی فلڈس ان دوز ایریاز. کسی بھی علاقے کی اگر انٹینسٹی سمجھنی ہے تو ایئرپورٹ کا آپریشن سسپینڈ ہو گیا, جو کہ اسٹریٹجک اہمیت کا خاص طور پہ. ہاں ٹھیک. سو دس اسپیکس والیوم. کل ہی ہماری خاور گھمن صاحب سے بات ہوئی تھی, ان کو میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہیں بڑا ریڈیکیول کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر جب انہوں نے جانوروں کے اموات کی فوٹیج جاری کی جو کہ کسی بھی علاقے سے تھیں. وہ صرف بتا رہے تھے کہ اس کی مال و متاع کیا ہوتی ہے کسان کے لیے. ان کے اپنے 5 جانور بہ گئے جی گئے. اب جو سیالکوٹ سے ناروال کا بیلٹ جس کے اوپر ہم 3 دن سے بات کریں, اور باقی علاقوں میں بھی یہ صورتحال ہوگی, قصور میں بھی جہاں جہاں پانی ہے, سر جانوروں کا چارہ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ زرعی زمین جو فصلیں ہیں وہ تو بہہ چکی, جو توڑی والے کمرے تھے وہ بھی بہہ چکے جی. تو اب جانور جو بچ گیا ہے اس کے لیے چارہ کہاں سے آئے گا؟ ایک وہ جو جانور بچ گیا اس کے اندر فلڈ بورن ڈیزیزز آ چکی ہیں, ان کو ایک ایک جانور تک کیسے پہنچائے گا؟ 2 بڑے شہروں میں سبزی پھل اور دیگر جو اجناس کی قلت اور ان کے ریٹس میں جو اضافہ ہونا ہے اس کا کسی کو شمار نہیں ہے. 3 اور ابھی ہم جب بیٹھ کے آج آپ سے بات کریں, ہفتے کا دن ہے, اگلے 3-4 دنوں میں لاہور میں مسلسل پچھلے 24 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے, اور 29 سے 30 ستمبر تک 3 ستمبر تک ایک بڑا اسپیل بتایا گیا ہے. اس بیچ میں نہ راوی سے خطرہ ٹلا ہے,
نہ ستلج سے گنڈا سنگھ سے خطرہ ٹلا ہے، نہ چناب سے، نہ کسی اور جگہ سے. ابھی تو اس نے پنجنت پہنچنا ہے، ابھی جنوبی پنجاب نے اور سندھ نے متاثر ہونا ہے، اور ہم ابھی سے نیشنل میڈیا اور ویلاگر اور پوڈ کاسٹروں کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں کہ آپ صرف کشتی دکھائیں اور آپ صرف یہ دکھائیں کامنٹ لے لیں بیچ میں. فلاں کھانے کا ڈبہ پیش کیا گیا ہے. اور آج روزنامہ دنیا کی خبر ہے، ناظرین پڑھ لیں کہ ایک جگہ کے اوپر کچھ لوگ گئے حکومتی، تو وہ جو ریلیف کیمپ تھا وہ بعد میں بند کر دیا. ہاں جی ٹھیک ہے جی، کمنٹ بتائیں سر. عمران چیمہ صاحب ہیں جی سمبڑیال سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چناب یہاں سے 20 کلومیٹر دور بہتا ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے، ہم تو تیسرے چوتھے دن وہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے 19 کلومیٹر پانی کے نیچے ہے ہمارے ایریا سے لے کے چناب تک، اور پیپل آر لیونگ میزریبلی ہیئر. مطلب جی جو بھی مریم نواز صاحبہ بتا گئی ہیں ایویکویشن کروا لیا، جو بھی 20 کلومیٹر سمبڑیال سے دور ہے چناب، اور وہاں سے پانی 19 کلومیٹر اندر آیا ہوا ہے، فصلیں تباہ. یہ جو گھومر صاحب کا گاؤں ہے نا، یہ ایئرپورٹ کے بہت قریب ہے. ماجرا، ہاں جی میں نے دیکھا ہوا، بہت قریب ہے. پورا گاؤں بہ چکا ہے یار. ایئرپورٹ کا آپریشن ایم نہیں معطل ہوا. دیکھیے یہ جو جانوروں والا معاملہ ہے نا، یہ تقریباً ہاف آف دا ایگریکلچر ہے. اوہ یس. یہ ایگریکلچر یعنی ود ان ایگریکلچر ہمارا جو لائف سٹاک ہے نا، وہ ایک بڑا ایگریکلچر سے فصلوں سے بڑا اس کا جی ڈی پی کردار ہے. ویری ٹرو. اب یہ جو جانور ہمارے جو بہے ہیں، جو ضائع ہو گئے ہیں، ان جانوروں کا ایک تو قومی نقصان اپنی جگہ، لیکن آپ ذرا اس گھر کے بارے میں سوچیں جس میں 2 بھینسیں ہوں گی اور وہ 2 بھینسیں پورا گھر چلا رہی تھی. سر اس کی اکانومی ہے. نہیں اس میں جامع صاحب ایک اور ریزن ہے جو اس کرنٹ پنجاب حکومت نے کسان کے ساتھ کیا، سپورٹ پرائز پہلے نہ دے کے، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ انہیں کہہ دیا آپ کو ملے گی وہ نگران حکومت میں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ معاملات جو بھی وہ چلتے رہے. لوگوں کا گزارا ہی لائف سٹاک پہ ہو رہا تھا، دودھ بیچ کے میجورٹی. عام میں چھوٹے کسان کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ آپ نے چونکہ چلیے آج اجازت بھی لے لیتے ہیں. یہ محمد فیضان صاحب ہیں، یہ حویلی لکھا سے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ سلیمان کی ہیڈ ورکس قریب ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو تازہ بتا دیتا ہوں، ہزاروں گاؤں یہاں پہ ڈوبے پڑے ہیں. یہ اگلے 24 گھنٹوں میں تریمو اور پنجنت پر بڑا سیلاب لانے والا ہے. ملتان کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا ہے وہاں پہ، جی اس کا بند توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے. بارود لگا دیا گیا ہے. 24 گھنٹوں میں تریمو سے بند توڑا جائے گا. پھر بھاولپور میں شدید سیلاب اور بند توڑنے کی تیاریاں وہاں بھی ہو رہی ہیں، ہیڈ اسلام کے علاقے میں اور دیگر. شاہدرہ، بلو کی، سلیمان کی، گنڈا سنگھ، یہاں سنگین صورتحال ہے. سنگین ایک لفظ لکھا جاتا ہے ایکسٹریملی ہائی. جی. اور پنجنت کی جو میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے کہ 9 سے 10 لاکھ کیوسیک کا سیلاب گرا ہے. اگر یہ 10 بیاس لاکھ میں سیلاب ہے نا انڈیا میں، وہ آ کے ستلج میں ملنا، اس کی فوٹیجز دیکھ کے دل دہل جاتا ہے جس لیول کا وہاں پہ پانی. ابھی جب یہ 10 لاکھ کیوسک جب یہ ایک جگہ اکٹھا ہوگا بلو پہ، اللہ تو اس وقت دیکھیں کہ پیچھے کیا صورتحال. اللہ. صرف یہ ایڈ کر لیں، وہی جو صاحب جن کا میں پہلے بتا رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں موئن وٹو صاحب یہاں سے جیتے ہیں فارم 47 پہ، اور وہ اب تک نظر نہیں آئے یہاں. اچھا ہاں، نظر آ کے کیا کرنا؟ نظر آ کے کیا کرنا؟ ہاں یہ بھی ہے. یہ مریم صاحب بھی نہ نظر آئے، ٹھیک ہے، وہ بھی جا کے تصویر. نہیں بہت اچھی سروسز ہیں ان کی ماشاءاللہ. پنجاب حکومت بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. مجھے آج کے لیے اور حبیب صاحب کو، اکبر صاحب کو اجازت دیں. کوئی سیلاب سے جڑا آپ کے اپنے علاقے کا مسئلہ ہو یا کوئی صورتحال ایسی جس کی نشاندہی آپ کرنا چاہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کمنٹس میں اپنا نام، اپنا علاقہ اور جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے وہ لکھیں، تاکہ ہم اگلے ویلاگ میں اس کو ڈسکس کریں، پتہ چلے دنیا کو کہ کہاں سے کسی بندے کو کیا مسئلہ ہے. اللہ حافظ.